سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو ان ساری احادیث سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، بھلے ہی آدمی قبر کی طرف منہ نہ کرے۔ قبر پہ مسجدوں کی تعمیر یہ بھی منع ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ مسجد کی عمارت کھڑی کرے، اور مسجد بنانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سجدہ کرے، جا کے وہاں پر نماز پڑھے۔ یہ ساری چیزیں کرنا قبروں پر منع ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کے پاس چادر رکھی ہوئی تھی، وہ چادر آپ اپنے چہرے پر ڈالتے اور پھر کھول دیتے، اور آپ اس حالت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پہ لعنت بھیجی کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، آپ اپنی امت کو ان کی رہے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس بیماری میں جس سے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے، اس میں آپ نے یہ کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر رکھا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوا، جو کہ مسجد سے باہر تھا۔ آپ کی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے بغل میں تھی، تو نبی جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کی قبر بنائی گئی جو مسجد سے باہر تھی، اور گھر کے اندر آپ کی قبر بنائی گئی، باہر نہیں بنائی گئی، کیونکہ اگر باہر بنائی جاتی اور کھلا میدان ہوتا تو ممکن ہے لوگ وہاں زیارت کو آنے لگتے اور وہاں بھیڑ لگانے لگتے، وہاں میلہ لگانے لگتے اور وہاں دوسری ساری برائیاں ہونے لگتی جو اس سے پہلے کی امتوں میں ہوئی تھی۔ اسی لیے ایک گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی خوف سے آپ کو گھر کے اندر دفنایا گیا۔ تو وہ مسجد سے باہر کا حصہ تھا اور اب بھی وہ مسجد سے باہر ہے۔ مسجد جو باقی حصے جو بنائے گئے وہ مسجد کے ہیں، اور اس گھر کے کنارے کئی دیواریں ہیں، وہ گھر آج بھی مسجد سے باہر ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ میری قبر کو استھان نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو بت نہیں بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف امت کو تنبیہ کر دی اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر دی۔ اسی طرح سے جندب رضی اللہ عنہ کی بھی اسی معنی کی حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد، کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس حالت میں زندہ رہیں جبکہ قیامت ان کو آ کے پکڑ لے، ان کی زندگی ہی میں ان پر قیامت آ جائے، یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اور سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو اس بیماری کی حالت میں آپ کی بعض بیویوں نے حبشہ کا تذکرہ کیا۔ کچھ مسلمانوں نے ابتدا میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بعد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے۔ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو انہوں نے وہاں پر ایک چرچ دیکھا تھا یا ایک کنیسہ دیکھا تھا کہ جس میں جو بہت خوبصورت تھا اور بہت ساری تصویریں اور مجسمے اس میں لگے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا کہ وہ تو بڑا خوبصورت تھا اور بڑی ساری تصویریں لگی ہوئی تھی اس میں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ یہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر اس میں یہ تصویریں لگا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیتے تھے اور ان کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، وہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں حرام میں سے شریعت میں انہیں حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قبر پہ جو چیز حرام ہے، قبر کو میلہ بنانا، یعنی کچھ متعین دن کر دیا جائے، کوئی متعین موسم ہو، کوئی متعین تاریخ ہو کہ وہاں پر لوگ وہاں اکٹھا ہوں اور وہاں پر بھیڑ لگائیں، تو یہی عید بنانا ہے۔
اس طرح کرنا، عید بنانا یہ منع اور حرام ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی حسن حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وحیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ میری قبر کو عید نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھ کو درود بھیجو، تمہاری درود مجھ کو پہنچ جائے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہے، چاہے کوئی اندلس میں ہو اور چاہے کوئی آسٹریلیا میں ہو، جہاں بھی ہو وہاں سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچ جائے گا۔ اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مدینہ جا رہا ہے تو آدمی کہہ دے نبی کی قبر پہ جا کے میرا سلام پہنچا دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید نہیں بنانا۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی متعین وقت ہوتا ہے، بار بار لوٹ کے آتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو اس طرح کی چیز قبر کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مرسل حدیث ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسن یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، انہوں نے دیکھا قبر کے پاس ایک آدمی جس کا نام سہیل وہ کھڑا تھا، تو انہوں نے اس کو بلایا۔ حسن رحمت اللہ علیہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کے شام کا کھانا کھا رہے تھے، اس آدمی کو دیکھا قبر کے پاس، اس کو بلایا یہاں آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور اس کے بعد اس آدمی نے کہا، سہیل نے کہا کہ نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو کہا میں نے کیوں تم کو قبر کے پاس دیکھا، قبر کے پاس تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا ہے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو سلام پڑھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ انہوں نے ایک بار اس آدمی کو دیکھا قبر کے پاس جا کے سلام پڑھ رہا تھا، تو اس پہ یہ حدیث سنائی کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اگر اس کو کئی بار دیکھا ہوتا تو کیا فرماتے؟ اور آپ نے کہا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں مسلمان داخل ہو تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ کے مسجد میں داخل ہو، کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ تو جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اور خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے، اور اگر بار بار ہو تو اور زیادہ منع ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کی قبروں کو عید بنانا اس سے زیادہ منع ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو اس روئے زمین پہ سب سے افضل ترین قبر ہے، اس سے زیادہ افضل کوئی قبر نہیں ہے، جب اس کو عید بنانا، اس کو میلہ بنانا، وہاں پر جا کر کے بار بار حاضری دینا منع ہے، تو دوسری قبروں پر بدرجہ اولا حاضری دینا منع ہوگا۔ تو یہ ساری قبروں پر کسی کی بھی قبر ہو، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی غوث کی، کسی بڑے سے بڑے شخص کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر پہ میلہ بنانا، عید منانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، اور وہ عید بنانے میں آئے گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی طرح سے قبر پہ حرام چیزوں میں سے قبر کی طرف سفر کر کے جانا بھی حرام ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصى، کہ کجاوے نہیں کسے جا سکتے سوائے تین مسجدوں کے لیے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ انہی تین مسجدوں کے لیے سواری کو تیار کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی عبادت کے لیے خاص جگہ کا قصد کرنا اسی تین مسجدوں کے لیے۔ اگر کوئی کہے تجارت کے لیے سفر، طالب علم حاصل کرنے کے لیے سفر، تو وہ کسی خاص جگہ کے لیے سفر نہیں ہوتا، وہ خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ مقصد کے لیے سفر درست ہے، لیکن خاص جگہ کو عبادت سمجھ کے سفر کرنا یہ حرام ہے، سوائے ان تین جگہوں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد مدینہ۔ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی خاص جگہ کو مقدس سمجھ کر کے، مبارک سمجھ کر کے، باعث برکت سمجھ کر کے، یا وہاں پر دعائیں زیادہ قبول ہوں گی یہ سمجھ کر کے سفر کرنا حرام ہے۔ لیکن دوسرے مقاصد سے سفر کرنا، جیسے تجارت کے لیے، تجارت کے مقصد سے آدمی جب کہیں جاتا ہے تو خاص جگہ کا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جائے گا تجارت کرے گا، پھر کہیں اور جائے گا تجارت کرے گا، پھر کہیں اور جائے گا تجارت کرے گا۔
ऐसे तालिब इल्म किसी खास जगह का इरादा नहीं करता है, बल्कि जहां भी उसे इल्म हासिल होता है, यहाँ इल्म हासिल हो तो वहां जाएगा, दूसरी जगह इल्म हासिल होगा तो वहां जाएगा। तो मकसद और जगह का फर्क जहन में रहे। इसी तरह से अबू बसरा गिफारी की हदीस है, कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मेरी मुलाकात हुई और वो मैं आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तूर गया हुआ था, तूर पहाड़ जिस पर अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, तो वहां की जियारत के लिए गए थे, तूर की जियारत के लिए। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अमा अन्नी लौ अदरक्तुका लम तज़हब, सुनो, अगर मेरी तुमसे मुलाकात पहले हो गई होती तो तुम वहां नहीं जाते। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी भी जगह का सफर करना हराम है। तो जब तूर का सफर नहीं किया जा सकता तो किसी और दूसरी जगह का सफर किया जा सकता है, चाहे बगदाद का सफर हो, चाहे किसी और जगह का सफर हो, अजमेर का चाहे किछोचे का, कहीं का भी सफर नहीं किया जा सकता है। जब तूर, जहां पर कि अल्लाह के एक नबी ने अल्लाह ताला से गुफ्तगू की थी, अल्लाह ताला ने अपने एक मखसूस नबी से गुफ्तगू की थी, जब वहां का सफर नहीं किया जा सकता तो दूसरी जगह का बदरजे वाला सफर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, क़ज़ा एक जो है ताबई हैं, कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मैं तूर पहाड़ पे जाना चाहता हूँ, वहां की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तो आप क्या फरमाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 मस्जिदों के सिवा कहीं का सफर नहीं किया जा सकता है। फिर 3 मस्जिदों का नाम गिनाया, फिर कहा कि तूर नहीं जाना, तूर नहीं जाना। तो ये यानी कब्रों की ज़ियारत के लिए सफर करना हराम है। कब्रों पर जाकर चरागा करना, लाइटिंग करना, कब्रों को सजाना और कब्रों पर शमा रोशन करना, ये सारी चीजें भी हराम हैं। इस वजह से हराम है कि ये बिदात है और सलफ़े सालिहीन को इसका नहीं पता था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो चीज हमारे दीन में नहीं है उसे कोई ईजाद करे तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह से इसमें माल की बर्बादी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की बर्बादी से मना फरमाया है, जैसा कि मुत्तफक अलैह हदीस है। और ऐसे ही इसमें मजूसियों की मुशाबहत है जो आग रोशन किया करते हैं और अपनी मुक़द्दस जगहों पर आग जलाया करते हैं, तो मजूसियों की मुशाबहत है, इसलिए ये भी नहीं किया जाएगा। हदीस में आता है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। और ऐसे ही कब्र के ताल्लुक से और भी बहुत सारी हराम चीज़ें हैं, जैसे किसी जगह को मुक़द्दस और मुबारक समझना, उसको अफजल समझना, उसकी ज़ियारत के लिए ऐसे ही शौक़ रखना जैसे कि तौहीद वाले काबा की ज़ियारत का शौक़ रखते हैं। और ऐसे ही मुर्दों से दुआ करना, मुर्दों से फरियाद करना और चढ़ावे चढ़ाना, कब्र पे जाकर के मुजाविरों के लिए चढ़ावे चढ़ाना, नजर नियाज देना, ये सारी चीजें भी हराम उमूर में से हैं। और कब्र पे बहुत सारी बिदातें भी हैं। वक्त चूंकि काफी आगे भागता जा रहा है, इसलिए चंद बिदातों का जिक्र करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। अभी जो है सर्टिफिकेट भी तकसीम करना है, इसी तरह से आप लोगों के इनामात भी हैं जो सवाल पर इनामात दिए जाएंगे। तो मखसूस दिनों में कब्रों की ज़ियारत करना ये उसकी बिदातों में से है, जैसे तीसरे दिन या हफ्ते पर या 15वें दिन या 40वें दिन या इस तरह ज़ियारत करना, ये बिदातों में से है। या इसी तरह हर जुमा को अपने माँ बाप की, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना, ये भी बिदात है। या इसी तरह से ये कहना कि अगर हर जुमा को मय्यत की ज़ियारत न की जाए तो उसका दिल बकिया मुर्दों से टूटा हुआ होता है, ये चीज़ भी एक बिदात है। इसी तरह से जो है 10वीं मुहर्रम को कब्र की ज़ियारत के लिए जाना, ये भी एक बिदात है। 15 शाबान की रात को कब्र की ज़ियारत के लिए जाना, ये भी बिदात है। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, रजब, शाबान, रमज़ान में दिन मखसूस करके कब्र की ज़ियारत के लिए जाना, ये भी बिदात है। ईद के दिन ज़ियारत करना, सोमवार और जुमेरात के दिन कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, या इसी तरह से कब्र के पास जाकर के खुशू खुजू के साथ जैसे नमाजी खड़ा होता है वैसे क़ियाम करना, ये भी एक बिदात है। ऐसे ही कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हुए तयम्मुम या वज़ू करके आदमी बाकायदा जाए, ये भी बिदात है। या इसी तरह से कब्र की ज़ियारत के लिए आदमी 2 रकात नमाज पढ़े,
یہ بھی بدعت ہے. یا قبر کی زیارت پر جا کر فاتحہ پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے مردوں کو بخشے, یہ بھی بدعت ہے. سورہ یاسین قبرستان پہ پڑھنا یہ بھی بدعت ہے. اور جو لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھ کر کے قبرستان میں پڑھے گا تو اللہ مردوں کا عذاب ہلکا کر دے گا, یہ بالکل بے اصل حدیث ہے اور اس کی کہیں کوئی سند نہیں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ کہنا کہ قل هو اللہ 11 بار پڑھنا یہ بھی گڑھی ہوئی حدیث ہے, اس لیے یہ بھی بدعت ہے. یا اسی طرح سے کسی قبر پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس مردے کا عذاب ہلکا کر دے, یہ بھی ایک بدعت ہے. اسی طرح سے جو ہے قبر پہ جا کر کے چاندنی راتوں میں یا کسی بھی رات میں قبر پہ جا کے باقاعدہ ممبر لگا کے یا کرسی لگا کے یا اسٹیج لگا کر کے وہاں پر جو ہے پروگرام کرنا یہ بھی بدعتوں میں سے ہے. یا اسی طرح سے قبر کے درمیان جا کے زور زور سے لا الہ الا اللہ چلانا. یا اسی طرح سے قبر کی زیارت کوئی کر کے آئے تو کہنا حاجی فلاں نے حج کیا. قبروں کی زیارت کو حج کہنا یہ بھی بدعتوں میں سے اور حرام امور میں سے ہے. یا اسی طرح سے کسی کے ذریعے سے قبر والے کو سلام پہنچانا, یا خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کے واسطے سے سلام پہنچانا یہ بدعتوں میں سے ہے. عبادتوں کا ثواب مردے کو پہنچانا, جیسے نماز پڑھ کے مردوں کو ثواب بخشنا, قرآن پڑھ کے مردوں کو ثواب بخشنا, یا اسی طرح دوسرا کوئی عمل کر کے مردوں کو اس کا ثواب بخشنا, یہ جو ہے بدعتوں میں سے ہے. قرآن خوانی کروا کے اس پہ اجرت دینا تو یہ بھی جو ہے بدعتوں میں سے ہے. البتہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ مردے کی طرف سے جو نیکی ثابت ہے, جیسے کہ مردے کی طرف سے صدقہ کرنا, اپنی طرف سے صدقہ کر کے یہ کہا ہے کہ اس کا ثواب مردے کو ملے تو یہ بدعت ہے. لیکن مردے کی طرف سے صدقہ کرنا یہ جو جائز ہے ثابت ہے اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قبروں پر چادریں چڑھانا یہ بھی بدعتوں میں سے ہے. جو ہے زندوں کو لباس نہیں ملتے اور قبروں پر چادریں چڑھا کر کے مال برباد کیا جاتا ہے. کتنے مردے کتنی قبروں پہ چڑھتی رہیں چادریں, کتنے مردے پڑے رہ گئے بے کفن. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کی قبر جس بستی میں ہوتی ہے اس بستی پہ اسی نیک آدمی کی برکت سے وہ بستی قائم ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے, اسی وجہ سے لوگ تندرست ہیں, یہ عقیدہ رکھنا بھی فاسد اور باطل عقیدہ ہے. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر ولی کی خصوصیت ہے, جیسے فلاں ولی کی قبر پہ لوگوں کو فلاں بیماری سے شفا ملتی ہے اور فلاں ولی کی قبر پہ جاؤ تو بارش ہوتی ہے اور فلاں ولی کی قبر پہ جاؤ تو جو ہے اولاد ملتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اختیارات کو تقسیم کر دینا, جیسے ڈاکٹروں میں یہ فلاں چیز کا اسپیشلسٹ ہے, یہ فلاں چیز کا اسپیشلسٹ ہے, اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بھی بدعتوں میں سے ہے اور اس دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے قبر کے آس پاس جو چیزیں پائی جائیں ان کا احترام کرنا, جو درخت یا پودے ہوں, یہ بھی بدعتوں میں سے ہے. اسی طرح سے بیوی کی قبر پہ جا کے بار بار پانی چھڑکنا اگر شوہر نے شادی کر لیا ہو, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جب شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو غیرت کی آگ میں بیوی جلتی رہتی ہے اور جب جا کے قبر پہ پانی چھڑکتے ہیں تو وہ غیرت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک بدعت ہے. اس طرح سے بے شمار بدعتیں ہیں, کس کو گنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر جو ہے بدعت سے ہمیں محفوظ رکھے اور سنت پر ہمیں قائم رکھے. کچھ سوالات ہیں جو ہے تقریر ہی سے متعلق ہیں. جیسے ایک سوال ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ کافروں کی قبروں کی زیارت کرتے وقت